السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون ہیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 3۔ میں طلحہ خان، وہ اپنے سامنے کھڑے 4-5 سوٹڈ بوٹڈ آدمیوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کے لیڈر سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ لوگ سیاہ فام اور گورے تھے جو اونچے پیمانے پر ڈرگز اور ہتھیاروں کی ڈیل کرتے تھے، جن کا تعلق ایک بہت بڑے مافیا سے تھا۔ تم طلحہ خان نہیں، تم ایڈرین ووڈ ہو۔ اپنا پہچان کیوں بھول جاتا ہے کہ تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ملک اپنا پہچان بدل کر رہ رہا ہے؟ مسٹر جارج ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان کے سامنے کھڑا طلحہ خان کا بلند و بانگ کہکا برآمد ہوا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے طلحہ خان کے لبوں سے بھی فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا۔ وہ کہکے لگاتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پھر سے اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی حویلی کے بیسمنٹ میں موجود وہ لوگ اور ان کے سامنے کھڑا طلحہ خان ان لوگوں کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ بالکل مسٹر جارج، میں اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میری پہچان ہے اس ملک سے غداری۔ کتنی پرائیویٹ انفارمیشن میں اس ملک کی لیک کر چکا ہوں، کتنا فائدہ سی کے کو دے چکا ہوں۔ اب تو میں سی کے کا خاص بندہ بھی بن گیا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑا طلحہ خان گہرا مسکرایا تھا۔ کسی پر اعتبار نہیں کرتا مگر تم پر کرنے لگا ہے، اس لیے تو ہم آج یہاں پر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ طلحہ خان مسکراتے ہوئے بیسمنٹ کے خوبصورت عالیشان کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر جارج اس بڑے سے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی گہری نگاہوں سے اس کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو مسٹر جارج؟ طلحہ خان نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تمہارا یہ مینشن بہت بیوٹیفل ہے، بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے، کروڑوں سے بھی اوپر کا ہوگا یہ مینشن۔ مسٹر جارج اس کمرے کے گلاس ونڈوز پر پڑے پردوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ کمرے میں بیٹھا طلحہ خان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مسٹر جارج کی آنکھوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر جبڑے بینچ گیا تھا۔ طلحہ خان کی گہری نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہاں بیٹھے طلحہ خان پر تھی، جو مسٹر جارج کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر وہ پردے گلاس وال سے پیچھے کر گیا تھا۔ اندر بیٹھے طلحہ خان کے تنے ہوئے نقوش سیدھے ہوئے تھے۔ کروڑوں کا ہو یا اربوں کا مینشن، یہ سارا پیسہ سی کے کا دیا ہوا ہے، اس کے پیسوں سے ہی تو خریدا ہے یہ مینشن۔ طلحہ خان اپنی کلین شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سی کے دل کا بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے کتوں کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے جو اس کے لیے بونگتا ہے، اور تم تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ مسٹر جارج گلاس ونڈو سے پار نظر آتے گنے جنگل کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ صوفے پر بیٹھے طلحہ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے طلحہ خان کے لب بنچے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے کہکا لگایا تھا۔ میں سی کے کا کتا ہی ہوں، میں تو بھونکنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دوسروں کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ بیسمنٹ میں بیٹھے طلحہ خان نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس بیسمنٹ میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھے طلحہ خان نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے۔ طلحہ خان کی بات پر سامنے گڑے مسٹر جارج کا کہکا گونجا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سب اس کا کتا ہو، مسٹر جارج ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بالکل جیسے تم اس کے کتے ہو، وہ بھی سب سے بڑے کتوں کے کتے۔ طلحہ خان کی بات پر مسٹر جارج کے کہکوں کو بریک لگی تھی، مگر کمرے میں بیٹھے طلحہ خان کے کہکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سیکے کا کتا کہا برا لگ گیا؟ مجھے دیکھو بالکل برا نہیں لگا۔ یہ خبر سیکے کو پتہ چل گئی کہ تمہیں برا لگا ہے، جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ کہیں تمہیں کتے کے عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ طلحہ خان صوفے سے اٹھتے ہوئے مسٹر جارج کے قریب جاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ہم کو برا نہیں لگا، مسٹر جارج نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ برا لگنا بھی نہیں چاہیے، کتوں کو برا لگتا بھی نہیں، وہ صرف بونگنے کے لیے ہوتے ہیں۔ طلحہ خان نے طنزیہ مسکراتے ہوئے مسٹر جارج کے کالرز پر ناگردیدار مٹی جاڑتے اپنے کان پر لگا مائکرو فون پر انگلی رکھی تھی، جہاں سے اسے مسلسل انسٹرکشن مل رہی تھی یہ سب بولنے کو۔ وہ مائکرو فون میں فلک شگاف کہکوں کو سنتا اپنے کانوں کے صحیح سلامت بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔
مینشن تمہارا بہت خوبصورت ہے۔ مسٹر جارج بات بدلتے ہوئے حویلی کی چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ مائکرو فون میں ایک بار پھر سے کہکوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے کان میں لگے مائکرو فون پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ مسٹر جارج۔ طلحہ خان مسکراتے ہوئے اس خوبصورت کمرے سے ہوتا ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا، جہاں اس کے پرسنل شیف نے ڈائننگ ٹیبل کو مختلف کھانوں سے سجایا ہوا تھا۔ ٹیبل کے سینٹر میں مختلف قسم کی شیمپین کی بوتلیں پڑی تھیں، جسے دیکھتے مسٹر جارج کی آنکھیں چمکی تھی۔ یہ اچھا کیا، اب یہاں کا پہاڑوں میں رہنے والا بنا کپڑے پہنا کسی خوبصورت عورت کا بھی دیدار ہو جائے تو سیکے کو تمہارا لیے ہم پوری طرح کنونس کر دے گا۔ مسٹر جارج کی بات پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے طلحہ خان کے جبڑے بری طرح بینچے تھے۔ رنگت تیش و علم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے طلحہ خان کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے سر ہلا گیا تھا۔ You start eating. I will see what else I can do serve you. I mean, a beautiful woman. طلحہ خان سنجیدگی سے کہتے جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دعا اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ دوسرے لمحے کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے یقین ہوئی تھی۔ پاس پڑی وہ خالی چھوٹی سی بوتل اٹھا کر دیکھتے اسے سمیل کیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ یہ زہر کی شیشی نہیں، حرام مشروب تھا جو وہ رات اسے پلا چکا تھا۔ رات اس کے ڈر سے وہ کچھ احساس ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ حرام مشروب کو پہچانتی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ ڈرگز الکوہل چھپ چھپ کر لیتی تھی۔ دعا روتے ہوئے اب بری طرح کھانس رہی تھی۔ حرام مشروب اب زہر کی طرح لگ رہا تھا جسے وہ اپنی رگوں میں اتار چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بیڈ پر پڑی شال اپنے گر لپیٹتے ہوئے باہر آئی۔ بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کچن میں اسے جانے کی اجازت نہ تھی۔ نازو ہی اس کے لیے 2 وقت کا کھانا لاتی تھی۔ شاید اسے اب منع کر چکا تھا۔ شاید بھاگنے کی سزا بلڈ تھس بیسٹ ایسے دینے جا رہا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ حویلی کے اندر نیچے کی طرف سیڑھیاں جاتی تھیں جہاں خوبصورت بیسمنٹ تھا۔ وہ ایک مرتبہ ادھر گئی بھی تھی جہاں سے شاید اسے بھاگنے کا راستہ مل جائے، مگر نہ مل سکا تھا۔ اسے اس بیسمنٹ سے مختلف آوازیں سنائی دی تھی۔ دعا یہ آوازیں سنتے جلدی سے سیڑھیاں اتری۔ کل اس کا تھپڑ کھانے کے بعد اس کا خوف طلحہ خان کے لیے بہت بڑھ گیا تھا۔ اسے ہر صورت یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سیڑھیاں اتری تھی۔ زیان قریشی جو کمرے سے باہر آیا تھا سیڑھیوں سے اترتی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ دعا زیان قریشی کو دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کی طرف بڑھی۔ زیان قریشی کی سیاہ آنکھوں میں حیرت و استعجاب چھایا تھا۔ اس کی طرف بڑھتی لڑکی کے گال پر انگلیوں کے بے درد نشان تھے۔ گال گہرا نیلا ہوا تھا۔ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن بال کھلے تھے۔ اس کے نازک وجود پر سیاہ شال تھی جو اس کے وجود سے اترتے اب ایک کندھے پر ڈلک رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ تھی۔ زیان قریشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ طلحہ نے کیا کوئی عورت اپنے قید میں رکھی ہوئی تھی؟ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ زیان قریشی بے یقین تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھتے وہ مزید بے یقین تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ زیان قریشی جلدی سے دعا کی طرف بڑھتے دعا کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے اس کا کندھا نرمی سے جکڑا۔ وہ بدحواس ہوتے پیچھے ہوتے خوفزدہ سی اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ زیان قریشی اس کی خوفزدہ ہرنی سی ہیزل گرے بے حد شفا و خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے لب بیچ گیا تھا۔ وہ بے یقین تھا طلحہ خان ایسا کر سکتا ہے۔ سامنے کھڑی دوشیزہ اس کی دشمن بھی ہوتی وہ کیسے کسی لڑکی کو ایسے ڈرا کر خود کے پاس رکھ سکتا تھا۔ وہ لڑکی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زیان قریشی نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے۔ اب وہ اس کے گال کے حشر دیکھ کر جبڑے بینچ گیا تھا۔ گال پر بہت بے دردی سے تھپڑ مارا گیا تھا۔ وہ اس وقت درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس طرح ڈرتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ یہاں تک اس کے گال پر یہ نشان بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی۔ کیا طلحہ خان اس عورت کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے اس لیے اسے قید کر کے رکھا ہے، یا پھر اس کے کسی دشمن کی بیٹی ہے؟ زیان قریشی دعا کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے جبڑے بینچتے سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، طلحہ خان ایسا نہیں کر سکتا۔ عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، طلحہ خان کسی عورت پر ایسے ظلم نہیں کر سکتا۔ نہ وہ اپنے کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔
وہ اتنا کمزور نہیں اس طرح کسی عورت کو قید کر کے رکھے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ زیان قریشی نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ مم مجھے یہاں اس وحشی درندے نے قید کر کے رکھا ہے، مم مجھے ادھر سے نکالو۔ دعا نے کپ کپاتے لبوں سے ٹوٹے لہجے میں مشکل کہا تھا۔ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ طلحہ خان جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مسٹر جارج پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو کھانا کھاتے ہوئے شراب کی بوتل کو منہ سے لگائے ہوئے تھا، اس کے گارڈ اس کے گرد کھڑے تھے۔ اس کی جگہ پر طلحہ خان بن کر ملنے والا زیان قریشی پچھلے 5 منٹوں سے واپس نہیں آیا تھا۔ طلحہ خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہاتھ چلایا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خون اترا تھا۔ وہ زیان قریشی کے سامنے اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ شال اس کے وجود سے اترے اس کے ایک کندھے پر پڑی تھی۔ طلحہ گہرے سانس بھرتے مٹھیاں بیچتے اس نازک وجود پر خون خوار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو روتے ہوئے زیان قریشی کے آگے گڑگڑا رہی تھی۔ کون وحشی درندہ؟ کون بلڈ تھرسٹ بیسٹ؟ زیان قریشی نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ وہ وہی جو بہت ظالم ہے، وہ زیان قریشی۔ دعا نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ یہ تھپڑ تمہیں طلحہ خان نے مارا ہے؟ زیان قریشی نے نرمی سے اس کے گال کو چھوتے بے یقین ہوتے کہا۔ طلحہ خان کی سانسوں میں دہکتی آگ لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مزید نگاہیں نہ گاڑ سکا تھا۔ زیان قریشی نے اس کے گال کو چھوا۔ طلحہ خان کے وجود میں چنگاریاں اٹھی تھی۔ ہاں اس نے مارا ہے مجھے، اس پاگل انسان کی قید سے نکال دو، تم جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ دعا نے روتے ہوئے ہچکیوں سے التجا کی۔ زیان قریشی نے بے اختیاری میں اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں پر اپنی انگلیاں رکھی تھیں۔ طلحہ خان جیسے پاگل ہوا تھا۔ آہ! وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے چیخا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ زیان قریشی نے دعا کا گال چھوا، اس کے وجود میں چنگاریاں سی دہک رہی تھی۔ وہ بھول ہی گیا تھا وہ بہت سینسٹیو معاملے کو ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی ساتھ کئی اسٹیپ پھلانگتے نیچے پہنچا تو دعا طلحہ خان کو دیکھتے چیختے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ لگے منہ پر ہاتھ رکھ کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ طلحہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جارج کو پتہ چل گیا کہ طلحہ خان میں نہیں تم ہو تو کیا ہوگا؟ زیان قریشی طلحہ خان کی طرف بڑھتے غصے سے بولا تھا۔ کیا ہوگا؟ طلحہ خان دعا کے گال پر اپنی خشمگی نگاہیں گاڑے ہو رہا تھا۔ کیا ہوگا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ سالوں سے تو کوشش کر رہا ہے سیکے کا خاص بندہ بننے کے لیے، جس کے لیے ہمیں اپنے ملک کی کچھ سیکرٹس تک لیک کرنے پڑے، صرف اس سیکے تک پہنچنے کے لیے۔ اب تو پوچھ رہا ہے کیا ہوگا؟ سیکے کتنا خطرناک ہے تو جانتا ہے؟ زیان قریشی لفظ چباتے بولا۔ مجھے جارج کو ایک سیکنڈ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ طلحہ خان زیان قریشی کو گورتے طیش و علم میں غرایا تھا۔ میں تجھ سے بات کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تو نے اسے ادھر قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ زیان قریشی نے دعا کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ یہ جو بھی ہے تیرا سے کوئی تعلق نہیں، سمجھا؟ تو جارج سے ڈیل کر کے یہاں سے خاموشی سے نکل جا۔ طلحہ خان سرد لہجے میں بولتے دعا کی طرف بڑھتے دعا کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ وہ دعا کی کلائی جکڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ دعا کی گٹی گٹی سیسکیاں برآمد ہوئی تھی، شال اس کے زمین بوس ہوئی تھی۔ طلحہ خان نے جلدی سے زیان قریشی کے سامنے آتے دعا کو خون آشام نگاہوں سے گورتے ہوئے اس کے قدموں سے شال اٹھاتے اس کے وجود پر اڑائی تھی۔ اس کی سیاہ فراق میں شعلہ جمع بدن پر وہ خود نگاہیں جما نہیں سکتا تھا۔ زیان قریشی کی نگاہ پڑ جاتی وہ دعا کے وجود کو آگ لگا دیتا شاید۔ جو جوالا مکھی تھی وہ یہ بات جان گیا تھا۔ زیان قریشی یا کسی مرد کی نگاہ وہ اس پر پڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت تھی جس کی عزت کی حفاظت اسے ہر حال میں کرنا تھی۔ وہ مقابل کی جان لے سکتا تھا مگر اس کی عزت پر آنچ آئی یہ طلحہ خان کو گوارا نہ تھا۔ مم مجھے چھوڑ دو، دعا خوف سے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ شھ! طلحہ خان اسے سر نگاہوں سے گورتے ہوئے اپنے لبوں پر انگا شہادت جماتے ہوئے اس کی کلائی جکڑتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، دعا ہذیانی ہوتی حلق کے بل چیخی تھی۔ طلحہ خان اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑتے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دعا ایک اسٹیپ پر بری طرح لڑکھڑاتے گری تھی۔ یہ دیکھتے زیان قریشی کئی اسٹیپ ایک ساتھ چڑھتے ہوئے دعا کو اپنے مضبوط مگر نرم حصار میں تھام گیا تھا۔ طلحہ خان مڑتے بغیر ہی اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ زیان قریشی کے منہ پر پوری قوت سے مارا تھا۔ زیان قریشی پیچھے کی طرف لڑکتے ہوئے سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ دعا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخیں حلق میں گونج گئی تھی۔ زیان قریشی اپنے گال سے نکلتے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے
زمین سے اٹھتے جم کرتے 6-7 سٹیپ ایک ہی جست میں پھلانگتے ہوئے طلحہ خان تک پہنچ گیا تھا۔ طلحہ خان زیان قریشی کو گریبان سے جکڑتے ہوئے اوپر سے نیچے چھلانگ مارتے ہوئے زمین پر پٹک گیا تھا۔ وہ دونوں اب زمین پر گرے تھے۔ دعا سیڑھیوں پر کھڑے کانپتے ہوئے انہیں گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ طلحہ خان نے زیان قریشی کے اوپر آتے اس کے منہ پر مکوں کے وار بے دردی سے کیے تھے۔ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وحشی درندے کا ایک تھپڑ نہیں سہ سکی تھی۔ زیان قریشی اس وحشی درندے کے بے درد وار آہر کیسے سہ رہا ہوگا؟ زیان قریشی نے کراہتے ہوئے طلحہ خان کے پنچ کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرتے ہوئے سر اوپر کو اٹھاتے سائڈ پر خون تھوکا تھا۔ دعا زیان قریشی کو اتنا زیادہ خون تھوکتے دیکھ دعا سیڑھی کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ طلحہ خان کے وار سہتے زیان قریشی ابھی تک زندہ تھا۔ اس کا مطلب زیان قریشی بھی وحشی درندے جیسا ہی تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سمجھ گئی تھی۔ زیان قریشی نے اب ایک ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے طلحہ خان کے منہ پر مارا تھا۔ طلحہ خان اس کا وار سہتے دانت پر دانت جمائے زیان قریشی کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اب سرد سرخ نگاہوں سے گور رہے تھے۔ تو مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، میں بے یقین ہوں۔ زیان قریشی اپنے ہونٹوں سے نکلے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بے یقینی سے بولا، میری پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کو چھوا تم نے؟ اسے چھوا تم نے؟ اس کے گال کو ہاتھ لگایا تو نے؟ طلحہ خان تیش و علم سے غرایا تھا۔ اپنی پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کا یہ حال کیا تم نے؟ کون ہے یہ؟ اگر اس کا تعلق ہمارے کسی دشمن سے ہے پھر بھی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ زیان قریشی دبی آواز میں چیخا، ہمارے دشمن سے نہیں، صرف میرے دشمن سے تعلق ہے اس کا۔ طلحہ خان بھی جواباً دبی آواز میں چیخا تھا، اس لڑکی کا تعلق صرف مجھ سے ہے، تیرے میرے یا کسی اور سے نہیں، صرف طلحہ خان سے تعلق ہے، صرف طلحہ خان سے تعلق ہے۔ طلحہ خان زیان قریشی کے گریبان کو ایک بار پھر سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ صرف تیرا تعلق ہے؟ زیان قریشی نے طلحہ خان کے لفظ دہراتے جبڑے بینچے تھے۔ ہاں، صرف طلحہ خان کا تعلق ہے۔ طلحہ خان گرجا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ مسٹر جارج کی آواز گونجتے سب کو لٹ کر گئی تھی۔ مسٹر جارج کی آواز پر زیان قریشی نے طلحہ خان کو دیکھتے تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ طلحہ خان گہرا سانس کھینچتے اپنے نم زدہ سلکی بالوں کو جھٹک کیا تھا۔ پسینے کی بوندیں ادھر ادھر بکھری تھیں۔ وہ اس وقت سیاہ جینس پر سیاہ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ مسٹر جارج، یہ میرا دوست آدرش واسطو ہے، جو میری طرح یہاں اپنی پہچان بدل کر یہاں رہتے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ زیان قریشی اپنے گال اور ہونٹوں سے نکلتا خون اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اپنے کوٹ کے کالر ٹھیک کیے تھے۔ طلحہ خان اپنے نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی ہلکی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرا۔ زیان قریشی اور طلحہ خان کے چہرے سرخ اور سنجیدہ تھے، جہاں بے حد پریشانی بھی تھی۔ دعا سیڑھیوں کے گریل کے ساتھ لگی یہ سب پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ طلحہ خان کی طرح زیان قریشی بھی اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں حلق میں گونٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لیکن تم نے کہا تھا یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اور سی کے تم پر اعتبار کرتا ہے، تمہارے دوست پر نہیں۔ تم کیسے اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے؟ مسٹر جارج طلحہ خان کو مشکوک نگاہوں سے گورتے ہوئے بولا۔ مسٹر جارج کے گارڈ اس کے پیچھے پسٹل لیے کھڑے تھے۔ دیکھو جارج، یہ میرا بہت خاص آدمی ہے، جیسے تم سیکے کے ہو ویسے ہی یہ ہے۔ زیان قریشی نے آگے بڑھتے نرم لہجے میں جارج کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ کس پہچان سے یہ ادھر رہ رہا ہے؟ جارج نے طلحہ خان کو اوپر سے نیچے گورتے سوال کیا۔ طلحہ خان جبڑے بیچتے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے، یہ یہاں ارمغان شاہ کے نام سے بزنس مین کے طور پر رہ رہا ہے۔ زیان قریشی کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر مختوم ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اگر سیکے کو ذرا بھی خبر ہو جاتی اس کی اور طلحہ خان کی موت پکی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ سیکے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکے ہزاروں مرتبہ زیان قریشی سے مل چکا تھا، مگر وہ اصل سیکے نہیں ہوتا تھا۔ آج تک وہ دونوں سیکے کا چہرہ نہ دیکھ سکے تھے۔ آج ہی سیکے نے اسپین میں بیٹھے ان کے سامنے آنا تھا۔ آج ہی یہ سب ہو گیا تھا۔ طلحہ خان جبڑے بینچے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچے ہوئے تھا۔ مشن کے اتنے قریب پہنچ کر یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سیکے تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے ملک کے کچھ سیکریٹس انفارمیشن لیک کر چکا تھا تاکہ سیکے اس پر اعتبار کر لے۔ یہ تو کیلیفورنیا کا ریسلر طلحہ خان ہے۔ مسٹر جارج طلحہ خان کو گورتے ہوئے اپنی یادداشت پر زور دیتے بولا تھا۔ زیان قریشی نے طلحہ خان کو غصے سے گورتے ہوئے جبڑے بینچے تھے۔ طلحہ خان غصے سے پوری قوت سے مکہ دیوار پر مار گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ بتاؤ، کون ہے یہ؟ مسٹر جارج اپنی پسٹل زیان قریشی پر تان گیا تھا۔
یہ کیلیفورنیا کا ریسلر نہیں ہے، یہ میرا دوست ادرش واسطو کٹر ہندو ہے، وہ طلحہ خان اور ہے۔ جارج، ادرش واسطو کا چہرہ اس کیلیفورنیا کے ریسلر سے بہت ملتا ہے۔ بالکل، یہ تو بالکل کاپی لگتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں وہی طلحہ خان ہے۔ اب دیکھو، میں یہاں طلحہ خان کے نام سے ہی رہ رہا ہوں، میری پہچان اور ہے۔ اس طرح یہ ارمغان شاہ ہے، اس کا اور میرا تعلق کیلیفورنیا کے ریسلر طلحہ خان سے بالکل نہیں۔ زیان قریشی نے محتاط لہجے میں جارج کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ زیان قریشی کی بات پر جارج کے لبوں سے کہکا برآمد ہوا تھا۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ اپنا ایکٹ کا وضاحت دینے لگ جائے، سمجھو دال میں کچھ تو کالا ہے۔ جس طرح تم آج بات کر رہا ہے یہ طلحہ خان کا انداز نہیں۔ اتنا تو تم بھی آج سے پہلے سیکے کے سامنے نہیں گڑگڑایا۔ دنیا میں اتفاق ہوتے ہیں مگر اتنا بڑا اتفاق بھی نہیں۔ تم طلحہ خان بن کر یہاں رہ رہا ہے اور اس کا شکل کیلیفورنیا کے ریسلر طلحہ خان سے ملتا ہے۔ جارج طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ زیان قریشی اور طلحہ خان نے اب ایک دوسرے کو گورا تھا۔ بتاؤ تم میں سے اصل میں کون طلحہ خان ہے؟ جارج اپنی پسٹل کا ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھائے دہاڑا تھا۔ دیکھو جارج، میں طلحہ خان نہیں ادرش واسطو ہوں۔ تم کہو تو میں تمہیں منتر چاپ سنا سکتا ہوں۔ میں کٹر ہندو ہوں۔ طلحہ خان نے ہاتھ اوپر اٹھاتے جارج کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ طلحہ خان کو ہاتھ اوپر اٹھائے دیکھ کر دعا حیران ہوئی تھی۔ یہ وحشی درندہ کسی سے ڈر بھی سکتا ہے؟ وہ گہرے سانس لیتے بے یقین تھی۔ ایک انسان جو اپنی پہچان بدل کر رہ رہا ہو، اس کو سب کچھ آتا ہے۔ تمہیں گیتا ہی نہیں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن بھی پڑھنا آتا ہوگا۔ کون ہو تم؟ جارج چیختے ہوئے پسٹل طلحہ خان پر تان گیا۔ دعا یہ سب دیکھتے اپنی شال سینے سے جکڑے کئی سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگتے ہوئے تیزی سے جارج کی طرف بڑھی تھی۔ طلحہ خان کی پناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی راہ اسے نظر آ گئی تھی۔ یہ طلحہ خان ہے، یہ اس کی حویلی ہے، اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہے۔ دعا جارج کی طرف بڑھتے طلحہ خان کی طرف انگلی کرتے کپ کپاتے لہجے میں چیخی تھی۔ طلحہ خان نے مٹھیاں بھینجتے خون اتری آنکھوں سے دعا کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ دعا طلحہ خان کی خون خوار نگاہوں کو دیکھتے کامتے ہوئے جارج کی پشت کے پیچھے چھپتے پناہ لی تھی۔ یہ دیکھتے طلحہ خان کے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا، پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی، شریانوں میں فشار خون بلند ہوا تھا اور جارج کی پشت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جس کے پیچھے اس کے گارڈ تھے۔ زیان قریشی بھی دعا کو جارج کے پیچھے چھپتے دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ وہ انسان کی کھال میں چھپے بیڑیے کے پیچھے پناہ لے رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ جارج نے مڑتے ہوئے دعا پر گہری نگاہ ڈالی۔ طلحہ خان کے بازو کے مسلز پھولنا شروع ہو چکے تھے، پیشانی کی رگیں بھی ابھر آئی تھی، اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ دور تک سنائی دی تھی۔ واللہ یہ تو بہت حسین ہے۔ جارج نے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دعا خوفزدہ ہوتے کانپتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ جارج اسے ہرنی کی طرح خوفزدہ ہوتے دیکھتے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ دعا کی پشت پر پیچھے کھڑے دو گارڈز اپنی پسٹل کی نوک اس کی پشت پر رکھ چکے تھے۔ دعا بدخواس ہوتے بری طرح چیخی تھی۔ طلحہ خان اسی لمحے پاگل ہوتے جارج کی طرف بڑھا۔ جارج کے دو گارڈ طلحہ خان کی طرف بڑھتے اسے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ زیان قریشی نے آنکھوں کے اشارے سے طلحہ خان کو آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ طلحہ خان مٹھیاں دبوچے گہرے سانس لیتے جارج پر خون اشام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو دعا پر اپنی غلیظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ دعا کانپتے ہوئے اپنی شال سینے سے جکڑے جارج کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جارج نے پھر سے اس کے زخم شدہ گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رک جا جارج، خبردار اسے چھوا میں تیرا کیما بنا ڈالوں گا۔ طلحہ خان حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زیان قریشی اپنے کوٹ کو جکڑے اپنا سانس باہر کھینچا تھا۔ وہ لوگ بری طرح پھنس چکے تھے۔ جارج نے مڑتے ہوئے طلحہ خان کو دیکھا جس کی کن پٹی پر اس کے گارڈز پسٹل رکھ کر کھڑے تھے۔ وہ اسے خون آشام درندے کی مانند غراتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ کیا کر لے گا تم؟ تم ہمارا پسٹلز کا حصار میں کھڑا ہے اور تم جانتا ہے ہم سیکے کا خاص آدمی ہے۔ تم صرف بونک سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ تم سیکے کا کتا ہے، مطلب ہمارا بھی ہے۔ جارج استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کتا ہوگا تو اور تیرا سارا خاندان اس سیکے کا۔ طلحہ خان کسی کا کتا نہیں، بلکہ تم جیسوں کے گلے میں پٹا ڈال کر اپنے تلوے چٹواتا ہے۔ تم نے دوبارہ اس لڑکی پر ایک گندی نگاہ بھی ڈالی۔ میرا وعدہ ہے، تیرے گلے میں پٹا ڈال کر تجھے اپنے مینشن میں گھسیٹوں گا۔ طلحہ خان پاگل ہوتے چیخا تھا۔ تم نظر ڈالنے کی بات کرتا ہے، میں تمہارا اس مینشن میں اس لڑکی کا دل خراش چیخیں نکلوائے گا۔ تمہیں دربار کھڑا ہو کر اس کا چیخیں سنے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا، اور پھر تجھے کتا بنوا کر اپنے تلوے چٹوائے گا۔
مگر اس لڑکی کا جان پھر بھی خلاصی نہیں کرے گا۔ یہ تو ہمارا طرف سے سیکے کے لیے خاص تحفہ ہوگا۔ وہ مکروح سی ہنستے ہوئے دعا کی کلائی جکڑے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر چکا تھا۔ آہ! طلحہ خان پاگل ہوتے چیخا تھا۔ گارڈز کی پسٹل کی نوک کا دباؤ طلحہ خان کی کن پٹی پر بڑھا تھا۔ باقی گارڈز زیان قریشی پر پسٹل تانے کھڑے تھے۔ طلحہ خان نے اسی لمحے اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے پیچھے کھڑے گارڈ کو ٹانگوں کے درمیان سے بے دردی سے جکڑتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے چیختے ہوئے زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ طلحہ خان نے اس کے حساس حصے کو بے حد بے دردی سے مسلتے کچومر بنا ڈالا تھا۔ طلحہ خان نے پسٹل سے بنا کسی لمحے کے تاخیر کیے دوسرے گارڈ کی کن پٹی کا نشانہ لیتے فائر کر دیا تھا۔ زیان قریشی پر جو گارڈز پسٹل تانے کھڑے تھے انہوں نے زیان قریشی پر فائر کر دیے تھے۔ زیان قریشی نے اسی لمحے پیچھے کو کلابازی مارتے نیچے لیٹے ان دونوں گارڈز کی ٹانگوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ وہ منہ کے بل گرے تھے۔ زیان قریشی تیزی سے زمین سے اٹھتے جمپ مارتے ایک گارڈ کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ طلحہ خان نے چھت میں لگے فانوس کی طرف جمپ مارتے فانوس کے ساتھ لٹکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے زمین پر کھڑے زخمی گارڈ کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا۔ طلحہ خان نے زیان قریشی کے پاس دوسرے منہ کے بل گرے گارڈز پر فائر کیا تھا۔ زیان قریشی جھکتے ہوئے اپنی کوہنی اپنے نیچے دبے گارڈز کی گردن پر مار کر اسے بے ہوش کرتے اس کی گردن مروڑ چکا تھا۔ طلحہ خان نے فانوس سے لٹکے ہی ایک بچے ہوئے گارڈ پر پسٹل سے فائر کرتے ہوئے اس کا نشانہ لیتے اسے جہنم واصل کیا تھا۔ طلحہ خان نے فانوس کے ساتھ لٹکے کمرے کے روشن دان پر ایک بے دردی سے گولیوں کے کئی فائر کر دیے تھے۔ جارج دعا کو بے دردی سے زمین پر دھکا دیتے اس پر جھکنے لگا تھا۔ روشن دان کا شیشہ ٹوٹتے دیکھتے بدحواس ہوتے پیچھے ہوا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اس سے پہلے اسے باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اب کمرے میں ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھر گیا تھا۔ دعا روتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ روشن دان سے فانوس کے ساتھ لٹکے طلحہ خان کو فانوس کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ ادھر ادھر جھولتا روشن دان سے فائر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ جارج بھی اب ڈرتے ہوئے طلحہ خان کو دیکھ رہا تھا جس کی سبز آنکھوں میں موت کا رقص تھا۔ طلحہ خان نے جارج کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کا نشانہ لیا۔ جارج پیچھے کو ہوتے صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ آہ! طلحہ خان نے چیختے ہوئے صوفے پر کئی فائر کر دیے تھے۔ طلحہ رک جاؤ، جارج کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ سیکے کو ہم اپنا دشمن بنا چکے ہیں۔ اگر اس کی موت ہو گئی تو ہم سیکے کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ زیان قریشی طلحہ خان کو فانوس سے لٹکے ادھر ادھر جھولتے روشن دان میں پاگلوں کی طرح فائر کرتے دیکھتے چیخا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس کتے کے پاس سیکے کے متعلق کوئی معلومات ہوگی؟ سیکے ان جیسے کتوں کو اپنا کوئی راز نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ ہمارے ملک میں کبھی قدم نہیں رکھ پاتا۔ سیکے بڑا شاطر کھلاڑی ہے۔ طلحہ خان نے اپنی پینٹ کے پاکٹ سے بلٹس نکالتے اپنی پسٹل اوور لوڈ کی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو چھوڑ دے، جارج کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ جارج کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سیکے کے خلاف ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ زیان قریشی نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ ہاتھ ملاؤں؟ اس جیسے کتے سے ہاتھ ملاؤں؟ ہاتھ ملاتا ہوگا تو اس جیسے غلیظ کتے سے۔ اس کی میں آنکھیں نکالوں گا۔ آج جن آنکھوں سے اس کتے نے اس پر اپنی گندی نگاہیں گاڑی۔ طلحہ خان نے پھولتی رگوں کے ساتھ دہاڑتے ہوئے روشن دان پر کئی فائر کیے تھے۔ دعا زمین پر دیوار کے ساتھ لگے گھٹنوں میں سر دیے اپنی چیخیں روکے ہوئے تھی۔ فائر کی آوازوں پر وہ بری طرح ہچکولے بھر رہی تھی۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی جس کے لیے تو پاگل ہوتے اپنا مقصد بھول چکا ہے؟ زیان قریشی غصے سے چیخا تھا۔ طلحہ خان کی پناہوں میں آئی ہوئی بے جان چیز تو کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ تو ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے۔ جان سے مار ڈالوں گا اس بے غیرت جارج کو۔ طلحہ خان پوری قوت دہاڑتے ہوئے روشن دان سے صوفے پر کئی فائر کر گیا تھا۔ تیری پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کا یہ حال تو خود بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا ہو گیا اگر اس جارج نے اس پر بری نگاہ ڈال لی تو نے بھی تو ڈالی ہوگی اس پر کئی بار نگاہ۔ ایسے تو نہیں مارا جا رہا اس کے لیے۔ زیان قریشی طلحہ خان کے پاگل پن کو دیکھتے غصے سے چیخا۔ جارج کی زندگی کتنی ضروری تھی ان کے لیے، مگر طلحہ کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ زیان قریشی کی بات پر طلحہ خان نے اپنی پسٹل کا رخ اذلان کی طرف کرتے اس پر فائر کر دیا تھا۔ زیان قریشی پیچھے نہ ہوتا گولی اس کے سینے پر جا لگتی۔ وہ گولی اس کے بازو کو چھو گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے بے یقین ہوا تھا۔ اس لڑکی کا تعلق صرف طلحہ خان سے ہے۔ تجھے یا کسی اور کو بولنے کا حق نہیں دیا،
مزید بکواس کی اگلی مرتبہ میرا نشانہ چوکے گا نہیں۔ طلحہ خان پھنکارتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہوئے زمین پر کودا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے باری بوٹ والا پاؤں دروازے پر دے مارا تھا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلتے چلے گئے تھے۔ دعا گھٹنوں میں سر اٹھائے چیخی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زمین سے اٹھتے سنگل صوفے کے پیچھے پناہ لے چکی تھی۔ طلحہ خان اسے اگنور کرتے جارج کی طرف بڑھا جو سامنے صوفے کے پیچھے چھپا تھا۔ طلحہ خان نے اس کی طرف بڑھتے اسے کالر سے جکڑے کھڑا کیا تھا۔ ہم کو چھوڑ دو، ہم سیکے کا خاص آدمی ہے، سیکے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جارج طلحہ خان کو دیکھتے خوف سے التجائی لہجے میں دھمکی دیتے گڑگڑایا۔ طلحہ خان نے اپنا باری پنچ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ بے دریغ پنچ اس کے منہ پر بے دردی سے مارتا چلا گیا تھا۔ سیکے کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ کیا کہا تھا تو نے کہ تو اس لڑکی کی چیخیں نکلوائے گا، ہاں؟ طلحہ خان نے اپنی پینٹ کی بیلٹ کی ہک کھولتے ہوئے بیلٹ کھینچ کر نکالی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے جارج پر بے درد وار کیا تھا۔ جارج زمین پر گرا چیخنے لگا تھا۔ اور چیخ۔ طلحہ خان نے بیلٹ کی بے درد ضرب اسے پوری قوت سے لگائی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں پورے مینشن میں گونج رہی تھیں۔ دعا صوفے کے پیچھے چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ دعا بلیڈ تصویر سے مزید دہشت کھا بیٹھی تھی۔ اس کا ہر روپ جان لیوا تھا۔ زیان قریشی جارج کی چیخیں سنتے اپنے زخمی بازو کو جکڑے اندر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ اور اونچا چیخ۔ طلحہ خان چیختے ہوئے اسے پاگلوں کی طرح بیلٹ سے مارے جا رہا تھا۔ اس کے سلکی بال پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اس کی سینڈو بھی پسینے سے نچڑ رہی تھی۔ وہ بنا رکے جارج کو مارے جا رہا تھا۔ دعا نے کانپتے ہوئے صوفے کے پیچھے سے جانگتے طلحہ خان کو دیکھا۔ وہ خوف سے زرد ہوتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ کوئی پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ وہ بنا رکے بیلٹوں سے جارج کو مارے جا رہا تھا۔ وہ ذرا سا چہرہ نکالے اپنی خوف زدہ ہرنی آنکھوں سے طلحہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ طلحہ، زیان قریشی نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پیچھے کیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے، مجھے کتا بنائے گا یہ، اسے آج میں بناؤں گا۔ طلحہ خان نے آگے بڑھتے ہوئے بیلٹ اس کی گردن میں ڈال کر ہک سے باندھ کر اسے بے دردی سے کھینچا تھا۔ طلحہ چھوڑ دو ورنہ سیکے ہمیں نہیں چھوڑے گا، زیان چیخا تھا۔ تو ڈرتا ہوگا موت سے، میں نہیں۔ اس جارج کو مارنے کے بعد سیکے کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا، طلحہ خان طیش و علم سے چیخا۔ موت سے نہیں ڈرتا میں، کتنی بار جان ہتھیلی پر رکھتے کیسے کیسے مہم میں حصہ لیا ہے، جانتا ہے کیسے اذیتیں سہی ہیں ہم دونوں نے، کس کے لیے، اس ملک کے لیے۔ بھول مت سیکے کے پاس ہمارے ملک کے راز ہیں جو ہم نے دیے تاکہ سیکے کی وفاداری حاصل کر سکیں۔ سیکے کو کیسے اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتے ہیں ہم؟ زیان قریشی طیش و علم میں غصے سے گرجا تھا۔ مجھے لگتا ہے سیکے جیسے کتے کی وفاداری پانے کو میں اپنے ملک کے راز بیچوں گا؟ وہ سب فیک انفارمیشن ہیں، فیک فائل ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ طلحہ خان اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے اسے لائٹر سے جلاتے منہ میں دبا گیا تھا۔ کیا؟ زیان قریشی حیران ہوا تھا۔ سیکے اگر ہوشیار ہے تو طلحہ خان اسے 2 قدم آگے ہے۔ وہ فائل، ان پر تمام راز، انفارمیشن، سب کچھ بظاہر اصلی ہیں، مگر ان میں نے کتنی تبدیلیاں کی، سیکے ساری عمر نہیں جان سکتا۔ نقصان پہنچ سکتا ہمارے ملک کو، مگر بہت تھوڑا سا۔ طلحہ خان کرسی کی ایک ٹانگ جارج کے ہاتھ پر رکھتے اس پر بیٹھتے کہکا لگاتے، سگریٹ کا دھواں لبوں سے خارج کیا تھا۔ جارج کی چیخیں گونجی تھیں۔ تو نے مجھے بھی انجان رکھا اس سب سے؟ زیان قریشی شوکڈ ہوا تھا۔ طلحہ خان غداری نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی، سمجھے تم؟ جو تیرے لیے جاننا ضروری تھا وہ تو جانتا تھا، جو نہیں وہ تو کبھی جان نہیں سکے گا۔ طلحہ خان نے جھکتے ہوئے زمین پر پڑے کراہتے ہوئے جارج کی گردن پر جلتا سگریٹ رکھا۔ وہ در سے بلبلا اٹھا تھا۔ پھر بھی اسے چھوڑ دے طلحہ، سیکے تھوڑی انفارمیشن کی بدولت ہم پر قہر برپا کر سکتا ہے، اسے اپنا دشمن بنانا کہیں کی سمجھداری نہیں۔ ہمارے اتنے سالوں کی محنت پانی میں چلی جائے گی۔ سیکے تک پہنچنا ہمارے مشن کا مقصد ہے۔ جارج ہماری مدد کر سکتا ہے، کیوں جارج؟ زیان نے سنجیدگی سے کہتے جارج کی طرف دیکھتے آئی برو اچکائے تھے۔ ہاں میں مدد کر سکتا ہوں تم لوگوں کی۔ سیکے کا کتا بننے کے لیے اس نے مجھ پر ڈالروں کی بارش کی ہے۔ تم لوگ میری جان بخشی کر دو اور مجھ پر ڈالر کے بجائے سونے کے سکوں کی بارش کر دو، میں تم لوگوں کا کتا۔ جارج پیچھے کو کھسکتے در سے کراہتے ہنستے ہوئے بولا۔ طلحہ خان نے اسے سرد نگاہوں سے گور کر دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں طلحہ، ڈیل کر لو،
آزما کر تو دیکھ لو۔ مجھے صرف پیسہ چاہیے، جو زیادہ دے گا میں اس کا وفادار۔ تم تو میری جان بھی بخشی کر دو، میری وفاداری تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ طلحہ خان کی طرف دیکھتے کراہتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ پر وہ کرسی رکھے اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ اسبات میں سر ہلاتے کرسی سے اٹھتا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ زیان قریشی نے اسے حیرت و استعجاب سے دیکھا تھا۔ طلحہ نے شیمپین کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن دانتوں سے کھولتے ہوئے جارج کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ تمہاری ڈیل قبول ہے، اس لیے اس خوشی میں ایک پیک تو ہو جائے۔ طلحہ خان نے وہ بوتل جارج کے لبوں سے سختی سے لگائے، اس کے حلق میں اتارنے لگا۔ دعا صوفے کے پیچھے سے ذرا سا چہرہ نکالتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ اذلان لب بینچے طلحہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ تو کرنے والا تھا جو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ طلحہ خان نے اسی لمحے اپنی پینٹل میں اڑسی پسٹل نکالتے جارج کی پریشانی پر فائر کر دیا تھا۔ دعا کی بلند چیخ بلند ہوئی تھی۔ طلحہ نے مڑتے ہوئے خون خوار نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتے صوفے کی پشت میں سماتے اپنی سسکیاں روک چکی تھی۔ سیکے کو تحفہ دینا تھا تو نے کتے؟ طلحہ خان نے زمین سے اٹھتے دہاڑتے ہوئے اس کے منہ پر پوری قوت سے اپنے باری بوٹ کی ضرب لگائی تھی۔ زیان قریشی ڈائننگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس لیتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون ٹپکتا ٹیبل پر گر رہا تھا۔ دل خراش چیخیں نکلوائے گا یہ کتا اس کی۔ طلحہ خان چیختے ہوئے ساکت پڑے جارج پر مزید فائر کر گیا تھا۔ زیان قریشی نے جبڑے بھینچتے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ جس لڑکی پر تو کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، جس لڑکی کے لیے تو اپنا مقصد بھول گیا، جس لڑکی کے لیے تو نے اپنی اور میری زندگی سیکے جیسے درندے کی نظر کر دی، اس لڑکی کے ساتھ تو ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ زیان قریشی نے ٹیبل پر ہاتھ جمائے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیے۔ اس لڑکی کے متعلق کوئی مجھ سے سوال کرے مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ طلحہ خان نے لب بینچے جواب دیتے اپنی خون اتری آنکھیں سنگل صوفے پر گاڑی تھی جس کے پیچھے وہ نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی کے پیچھے اپنا مقصد بھول گیا ہے، وہ مقصد جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ زیان قریشی ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ اپنی دہاڑ پر قابو پا۔ طلحہ کی نگاہیں ابھی تک صوفے پر ہی تھیں۔ نہیں قابو پاؤں گا، نہیں قابو پاؤں گا، اور کیوں قابو پاؤں؟ تاکہ وہ میری دہاڑ سے ڈر نہ جائے۔ زیان قریشی چیختے ہوئے استدعائیہ ہنسا تھا۔ اسے ڈرانے کا حق بھی میرا ہے، جیسے اسے تھپڑ مارنے کا حق صرف طلحہ خان کو ہے۔ زیان قریشی طلحہ خان کے مقابل آتے سر تنزیہ لہجے میں استفار کر گیا۔ جواب دے نہیں میں طلحہ خان۔ زیان قریشی پر سخت نگاہیں گاڑتے پھنکارا۔ ایک عورت کو ڈرا کر اپنے پاس رکھا تو خود کو مرد کہتا ہے کیا؟ بات دشمنی کی ہے یا کچھ یہ تو بہتر جانتا ہے، مگر وہ عورت تیرا جنون بنتی جا رہی ہے جو تیرے لیے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ زیان قریشی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نفرت برا جنون۔ طلحہ خان صوفے پر نظریں گاڑے ہو رہا تھا۔ نفرت یا کچھ اور یہ میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں جو تو نے کیا وہ غلط ہے۔ اگر اسے قید کر کے رکھنا تو سنبھال کر بھی رکھنا تھا۔ آج اس کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، سیکے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بہت برا ہوا یہ سب، تیری اور اس عورت کی وجہ سے۔ زیان قریشی اپنے بال نوچتے چیخا تھا۔ دعا زیان قریشی کے چیخ پر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی۔ طلحہ خان مٹھیاں بھینچتے ہوئے ٹیبل پر سے چاقو اٹھائے جارج کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ چاقو گاڑ گیا۔ زیان قریشی طلحہ خان کو غصے سے گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسا کون سا جنون تھا، ایسا کون سا غصہ تھا جو طلحہ خان کا ساکت جارج پر ختم نہیں ہو رہا تھا؟ اب اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بہتر ہے، یہ بہت سارے ہمارے روز سے واقف ہو چکی ہے۔ اسے اب قید سے آزاد کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے تو اسے کبھی آزاد کرے گا بھی نہیں، تو نکاح کر لے تاکہ تیرا مرد ہونے کا کچھ تو برم قائم رہ جائے۔ زیان قریشی اپنی بال مکمل کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زیان قریشی کی بات پر دعا نے سر نفی میں ہلاتے چیختے ہوئے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ طلحہ خان خون اتری آنکھوں سے اس نازک وجود کی طرف بڑھا۔ اس کے باری قدموں کی دھمک سے دعا زمین پر جھکتے ہوئے اپنا منہ ٹھنڈے فرش میں چھپا گئی تھی۔